کی مدد کو آئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ تم کیوں نہیں خدا کی راہ میں لڑتے ہو؟ اور وہ اس بستی کے لوگ فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال یا ہمارے لیے تو ہم ہی مددگار بھیج. وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں اور 21 کروڑ پاکستان کی عوام ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اہل پاکستان پر ہماری سب کی ذمہ داری ہے. یہ حکومت پاکستان کو بھی کہتا ہوں صاف واضح، ادھر آپ نعرے لگاتے ہیں پارلیمنٹ میں کشمیر بنے گا پاکستان، آؤ رہا ہے ادھر ہمارے ساتھ. کیا بیماری ہے آپ کو؟ کیوں نہیں آتے آپ؟ ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کر کہنا میں پارلیمنٹ ہاؤس سے نعرے لگاتے ہوں. یہ جو لائن آف کنٹرول پر جو آج کل ظلم ہو رہا ہے، آؤ نا ان کے ساتھ ہو نا، ان کے دکھ درد کو بانٹو نا. کتنے مرکزی وزیر آئے ہیں؟ مجھے گلے وزیر اعظم پاکستان سے، مجھے اپنی پارٹی سے بھی گلے، مسلم لیگ سے بھی. باتیں سارے نعرے لگاتے ہیں لیکن عملی کوئی کام نہیں. اور میں اپنی افواج کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے دشمن کے آگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. البتہ مجھے وزیر اعظم صاحب کی بات سے اتفاق ہے کہ ہندوستان یہاں پر حملہ کرے گا. اس سے اپنا مقصد رابی صاحب حاصل کر لیا ہوا ہے. وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانا چاہتا اس آزاد کشمیر کی پٹی کو. میں اس دن وہ بدقسمتی ہے آگ کا بیٹھا کیا ہوتا ہے سواگا. میں نے عتیق صاحب کو فون کیا، میں باہر جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا، ان کو میں نے سردار مظلوم خان صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی جو بعد میں بڑی وائرل بھی ہوئی. اس میں سردار صاحب نے کہا کہ کون فلاں کون ہوتا ہے کشمیر کو تقسیم کرنے والا، یہ صرف حق کشمیریوں کے پاس ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اولن تمہاری زندگی میں ہو نہیں سکتا لیکن حادثے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا میں اردو مردوس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے کل رقبے اور آبادی سے پاکستان کے کئی اضلاع آبادی میں رقبے میں بڑے ہیں. یہ اگر تقسیم ہو گئی یہ سٹیٹس آپ کے پاس نہیں رہے گا، میری بات یاد رکھیں. اس لیے میں آپ سب کو خبردار کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں آپ کو. اور نہ یہ حق حکومت پاکستان کا نہ حکومت ہندوستان کا کوئی ریاست جموں کشمیر کا کوئی حصہ تقسیم کر سکتا، کسی کا اختیار نہیں. کشمیر کا کوئی نام سنا چینج کر رہے ہیں، موجودہ حکومت اس وقت آزاد کشمیر کا نام چینج کر کے اصل ریاست بات سنیں، کشمیر کا کوئی نام نہیں چینج کر رہا ہے، یہ ویسے لوگوں کو فطور ہوتا ہے. اچھا جموں کشمیر اس سروسز کا نام رکھا تھا، جب نے کہا تھا پوری ریاست جموں کشمیر میں. تو بلکہ مجھے ایک صبح بات بھی یاد آئی تھی کہ اس میں ریاست جموں کشمیر لکھا جاتا ہے. بہرحال وہ ہم نے لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے وہ ختم کر دیا، وہ بلکہ فائدے کی بات ہے. یہ اپنی اپنی سوچ و سمجھ کی بات ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ آج آزاد کشمیر کی حکومت ساری ریاست جموں کشمیر کی حکومت ہے. آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کے آزاد علاقے کا نام، اس کا ایک حصہ ہے. یہ پورا تو کشمیر نہیں ہے. نہیں، یہ صدر گلی صدر صوبہ کشمیر ہے اور صدر گلی صدر صوبہ جموں ہے. یہ باغ، راولہ کوٹ، پلندری، کوٹلی، میرپور، بھبر، حویلی یہ صوبہ جموں کا حصہ ہے. حویلی میں بھی جو پیر اس کے اپنا حاجی پیر سے پرے ہے وہ صوبہ کشمیر ضلع مظفر آباد کا حصہ ہے. یہ دو صوبوں پر آزاد جموں کشمیر حکومت ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ وہ ہم نے نوٹس لینا ہے، وہ جو شناختی کارڈ پر سے کوئی گڑبڑ ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے. ہم اپنی آئیڈینٹی ہر صورت میں برقرار رکھیں گے، اپنی انفرادیت ہر صورت برقرار رکھیں. کوئی مائی کا لال ہماری انفرادیت ہم سے نہیں لے سکتا ریاست جموں کشمیر کے باشندے. بالکل اس میں میں اور میرے ساتھی، میں خوش قسمت ہوں، میرے ساتھ جانثار ساتھی. ہم آپ کی اس انفرادیت کا، آپ کی شناخت کا ہر جگہ پہلے بھی مقابلے کے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا.
پر بھی کوئی مذاکرات شروع ہو گئے کہ جی اس نے وہ لے لیا تو گل کے بلتستان تو تم لے لو، نہ اس کے باپ کا نہ تمہارے باپ کا باپ۔ یہ ہمارا، اور ہم نے فیصلہ کرنا رائے شماری، ہم نے پاکستان کا فیصلہ کیا، اور کون ہمیں بتانے والا فیصلہ بھائی؟ ہم کسی کو کوئی مزاحیہ تو نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے ہیں۔ اور ایک میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دشمن یہاں پر فکری اور نظریاتی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، مختلف نعرے لگانا چاہتا ہے۔ ایک نعرہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ ہے رائے شماری، اس لیے یہ کشمیری کو حق ملے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی وہاں مظفر آباد فنکشن تھا، وہاں میں نے ایک نعرہ لگایا تھا اور آپ سے بھی لگواؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ یہ ہے کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری رائے شماری۔ ابھی میں لگاؤں گا، آپ بولیں ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، ہمارا نعرہ سب پہ بھاری۔ یہ بات ہے کہ فکری اور نظریاتی انتشار ختم کیا، کوئی وطن حکومت بنانا چاہتے ہیں تاکہ آزاد کشمیر کے اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ آپ نے اور ہم نے اس خطے کی، آپ کے بزرگوں نے اس کی حفاظت کی اپنا خون دے کر۔ کل میں ایک شہید تھا فوجی ادھر مظفر آباد میں، اس کے گھر گیا فاتح پڑھنے کے لیے، تو اس کے دادے نے بھی شہادت دی یہاں اڑی کے ماز پر، اور اس کے پوتے نے نیلے والی میں شہادت دی، یعنی دادا نے دی اور پوتے نے بھی دی۔ ادھر تو گھر کے گھر بھرے ہوئے آپ کے ادھر۔ ڈوگرے کے خلاف لڑائی لڑی، ہندوستان کی فوج کے خلاف لڑی، اور اس کے بعد یہ جو 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، اور آج بھی جو سرحدی خلاف ورزی اس میں ہمارے سول بھی اور فوجی حضرات بھی شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے درجات کو بلند کرے، خواہ بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے، یا آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے۔ تو فوج کو ہم کہتے ہیں۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات کہ اس کا حملے کا خطرہ میرے جو سوچ میں ہے، ہندوستان کو پتا ہے کہ اگر اس نے سیز فائر لائن کراس کی، پاکستان کی فوج نے یہ سیز فائر لائن کراس نہیں کرنی، اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر پورا جو ہے بھروسہ ہے اس کی صلاحیت پر۔ اور پیچھے اس کے کشمیری جو اس کے دشمن ہیں، وہ اپنی سپلائی لائن بحال نہیں کر سکتا۔ یہ عمران خان صاحب ایسے بھائی بیان دیتے رہتے ہیں، وہ کرکٹ کی بات ٹھیک ہے، کرکٹ کی نہیں۔ اور یہ خطہ جو ہے آزاد کشمیر کا، یہ سارے پیدائشی فوجی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی 10 منٹ کی ان کو کیا نام ہے وہ بندوق کھول کر دکھانی ہے یہ کہ یہ اس طرح جوڑتے اور اس طرح، اگلا کام یہ خود کریں گے۔ اس لیے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مت خوف زدہ کیا کرے کبھی کہ ہندوستان یہ کرے گا وہ کرے گا، کیا کرے گا، اس کا جہنم بنائے گا کہ نظر آیا وہ انشاءاللہ۔ اسی طرح اوپر یہ جو توخانے سے فائر کرتا رہا، پھر کھٹی سے لے کر وہ آگے تک وہ آج کل جو زیادہ کرتا رہتا ہے پیچھے سے اوپر انشاءاللہ جی کھلانا بھی نہیں ادھر آگے آج پیر تک وہ جو ہمارا یہ ساری سیز والا اس پیر پنجال پر اس کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ ہندوستانی فوجوں کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے شمشان گھاٹوں میں لکڑی کم پڑ جائے گی، ان کی فوجوں کی لاشیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے اس میں اکٹھا رہنا ہے، انتشار کے شکار نہیں ہونا، کسی فکری اور نظریاتی انتشار کے شکار آپ نے نہیں ہونا، یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔